نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ ما کانا نہیں زیب دیتا لی بشرین کسی انسان کو ان یؤتیہ اللہ جسے دی ہو اللہ نے الکتابہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوۃ اور نبوت ثم پھر یقولا وہ کہے للناسی لوگوں سے کونو کہ بن جاؤ تم عباد لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولیکن بلکہ کونو کہ بن جاؤ تم ربانیین اللہ والے بما کیونکہ کن تم تعلمون تم تعلیم دیتے ہو الکتابہ کتاب الہی کی و بما اور اس بنا پر بھی کہ کن تم تدرسون تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب۔ اب یہ نصرانیوں کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری ہو میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق حاصل کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 80۔ ولا اور نہ یأمرکم حکم دے گا وہ تم کو ان کے تتخذوا بنا لو تم الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا اپنا رب۔ ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفر کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا ڈالیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک گرجا کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصاویر تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ اور اب مسلمانوں کے ہر شہر و تقریباً ہر محلے میں یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر عمارت بنانے یا اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تصویر کو مٹا دینے اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا۔ جیسا کہ ابو الحیاج الاسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ نہ چھوڑ کوئی تصویر مگر اسے مٹا دے اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اسے زمین کے برابر کر دے۔ آیت نمبر 81۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا تھا اللہ نے میثاق عہد النبیین نبیوں سے، لما یہ کہ جو آتیتکم عطا کی ہے میں نے تم کو من کتاب والحکمت اور حکمت، ثم پھر جب جاءکم آئے تمہارے پاس رسول ایک عظیم رسول مصدق تصدیق کرتا ہوا لما اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور اور بہرحال ایمان لاؤ گے بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ اور مدد کرو گے اس کی۔ قَالَ ارشاد ہوا اَأَقْرَرْتُمْ کیا اقرار کرتے ہو تم، وَأَخَذْتُمْ اور کرتے ہو عَلَى ذَلِكُمْ ان شرائط پر اسری مجھ سے عہد۔ قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قال ارشاد ہوا فاشہدوا سو گواہ رہو تم، وَأَنَا اور میں بھی معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوگا تو گزشتہ نبی اور اس کے پیروکار پر لازم ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی مدد کریں۔ تو تمام انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور اس اقرار کے گواہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی شہادت دی۔ اور اس اقرار کا تقاضا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نجات ان کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا بزرگ کی بیعت میں۔ آیت نمبر 82۔ فمن پس جو تولا پھرے گا بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ اہل کتاب اور دیگر اہل مذہب کو تنبیہ ہے کہ واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ اور فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔ آیت نمبر 83۔ آفا غیر دین اللہ تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کے سوا یبغونا چاہتے ہیں وَلَهُ حالانکہ اللہ ہی کے اسلامہ متی ہیں من جو ہیں فی السماوات یا آسمانوں میں والارض اور زمین میں تون و کرہن چاروں ناچار وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے سب۔ اس آیت مبارکہ میں دین اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی صرف اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے اور سیارے، فرشتے، غرض جو چیز بھی موجود ہے، خواہ یہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری، بہرحال وہ اللہ کے مطیع و فرما ہے اور اس کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہی وہ دین ہے جو تمام انبیاء پر نازل ہوا اور اسی کی وہ تبلیغ و اشاعت کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ قل کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب پر والاسباطی اور اس کی اولاد پر وما اور اس پر جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ کو و عیسیٰ اور عیسیٰ کو والنبیون اور سب نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نہیں نفرق فرق کرتے ہم بین احد منہم ان میں ایک دوسرے کے درمیان ونحن اور ہم لہ مسلمون اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسل اور تمام آسمانی کتابوں صحائف پر ایمان لائیں کہ سب رسول اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اور سب کتب و صحائف منزل من اللہ تھے، اگرچہ اب صرف قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا کیونکہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 85۔ ومن اور جو یبتغی اختیار کرنا چاہے غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دینن کوئی اور دین فلن یقبل تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا منہ اس سے وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا
کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا تو وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست اور پچھلی انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی دینداری اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہوگی اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ آیت نمبر 86، کیفا بھلا کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے اللہ، قومن ایسے لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے، وشاہدوا جبکہ گواہی دے چکے ہیں وہ، ان الرسول کہ بے شک یہ رسول، حق سچا ہے، وجاء اور آ چکی ہیں، ہم البینات ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے واضح اور روشن دلائل دیکھنے کے باوجود محض کبر و حسد اور حب جاہ و مال کی بنا پر کفر کی روش پر قائم رہیں، یا ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا اور اس نے پھر شرک شروع کر دیا۔ پھر وہ نادم ہوا، اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 86 سے 88 تک نازل ہوئی۔ آیت نمبر 87، اولئک جزاؤہم ان لوگوں کی سزا، ان علیہم یہ ہے کہ ان پر، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، یعنی ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار ہے۔ آیت نمبر 88، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں، لا نہیں، یخفف کمی کی جائے گی، عنہم العذاب ان کے عذاب میں، ولا اور نہ ہی ہم ان کو ینظرون مہلت ملے گی۔ یعنی یہ کافر ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے کہ جو ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جہاں ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی وہاں ان کی مدد کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 89، الا الذین مگر وہ جنہوں نے تابوا توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا معاف فرمانے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر مرتد صدقے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے، ثم پھر ازدادوا بڑھتے چلے گئے، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں، تقبل قبول ہوگی، توبتہم توبہ ان کی، واولئک ھم الضالون اور یہی لوگ ہیں حقیقی گمراہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وعید اور خوف دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیں اور پھر کفر میں اور بڑھ جائیں حتیٰ کہ اپنی موت تک کافر ہی رہیں، تو بوقت موت ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسے معلوم ہوا کہ توبہ فوراً کر لینی چاہیے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی کفر یا کوئی گناہ کرتا رہے اور موت کے وقت توبہ کرنا چاہے، تو ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 91۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، وماتوا اور مرے بھی، وہم کفارون بحالت کفر، فلن تو ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی سے، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا، ولو افتدی بہ اگرچہ وہ دے دے بطور فدیہ اسے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب، وما اور نہ ہوگا، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر ہی میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا انجام بتایا ہے کہ اس دن کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہو تو چاہے وہ پوری زمین کے بھراؤ کے برابر سونا دے کر اپنی جان جہنم کی آگ سے چھڑانا چاہے تو بچ نہیں سکے گا، یعنی کوئی بھی چیز اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار یہ نہ کہا تھا، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا، اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو تو کیا تو اسے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہ مانا اور شرک کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے ظلم عظیم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔